السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ڈیلی سائنس میں جو ٹاپک ہے، لیکچر ہے، اس کا نام ہے حوالہ جات کتب کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں۔ اور اس کو ہم انگریزی میں یوں کہیں گے کہ ڈیفائن ریفرنس بکس اینڈ آلسو رائٹ اٹس کائنڈز۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ جاتی کتب کیا ہوتی ہے، ایک ریفرنس بکس کیا ہوتی ہے، اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ حوالہ جاتی کتب سے مراد ایسی کتاب ہوتی ہے جس کا مطالعہ صرف اور صرف لائبریری کی حد تک محدود ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی کتابیں جو ہیں ہم صرف لائبریری میں بیٹھ کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایسی کتابوں کو نہ تو ایشو کیا جاتا ہے اور نہ ہی گھر لے جانے کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حوالہ جاتی کتب جو ہوتی ہیں یہ عام تدریسی کتب اور ہماری نصابی کتب جو ہوتی ہیں ان سے بھی ذرا ہٹ کر ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہماری جو نصابی کتب ہوتی ہیں اور ہماری تدریسی کتب ہوتی ہیں ان کا ہم مطالعہ مسلسل اور مستقل کرتے ہیں، جبکہ حوالہ جاتی کتب ریفرنس بکس کا مطالعہ جو ہے وہ کبھی کبھار اور ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ جاتی کتب کی اقسام، کائنڈز آف ریفرنس بکس۔ حوالہ جاتی جو ہے بکس، ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی جو چند اہم اقسام ہیں ان کا صرف مطالعہ کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے لغات یعنی ڈکشنریز۔ ٹھیک ہے جی، لغت سے مراد ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت سارے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت سارے الفاظ موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان الفاظ کو جو ہے ڈکشنری کے اندر حروف تہجی کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، یعنی الفابیٹیکلی رکھا جاتا ہے۔ ان کی ترتیب جو ہے حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ڈکشنری جو ہے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہم ہر الفاظ کے متبادل کو دیکھنے کے لیے، الفاظ کا تلفظ دیکھنے کے لیے، الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے، الفاظ کی تشریح دیکھنے کے لیے اور الفاظ کے متبادل جو ہے تلاش کرنے کے لیے ہم ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈکشنری بہت ساری اقسام کی ہوتی ہیں، جیسے کہ فروز اللغات ہوتی ہے، اس کے علاوہ نسیم اللغات بھی ہے، یہ اردو کی لغات ہیں جس کا نام ہے فروز اللغات اور نسیم اللغات۔ اس کے علاوہ انگلش زبان میں بھی بہت ساری ڈکشنریاں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری اور ویبسٹر انگلش ڈکشنری ہے۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہے انسائکلوپیڈیا، یعنی کہ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا ہی کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں کہا جاتا ہے قاموس العلوم۔ قاموس العلوم یعنی کہ مختلف معلومات کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، انسائکلوپیڈیا میں اہم واقعات، شخصیات، مقامات اور ایجادات کی مختصر معلومات درج ہوتی ہیں، یعنی انسائکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں بہت ساری معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مختصراً اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک قسم کا یہ خلاصہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی معلومات کا خلاصہ ہے۔ ہم دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو انسائکلوپیڈیا جو ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ بھی ڈکشنری کی طرح حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی الفابیٹیکلی اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کی چند اہم اقسام میں بیان کرتا ہوں، انسائکلوپیڈیا امریکانا اور انسائکلوپیڈیا آف لائبریرین شپ۔ اس کے علاوہ ہر زبان کی جو ہے کا انسائکلوپیڈیا بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ سبجیکٹ ہے بیالوجی تو انسائکلوپیڈیا اور بیالوجی بن سکتا ہے۔ اس طرح سبجیکٹ ہے اکنامکس تو انسائکلوپیڈیا آف اکنامکس۔ سبجیکٹ ہے اسلام تو انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ تو انسائکلوپیڈیا اگر اسلام ہوگا تو اس میں اسلام کے متعلق جتنی بھی اہم معلومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اسی طرح بہت ساری دوسری اسلامی معلومات جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے انسائکلوپیڈیا معلومات فراہم کرتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں،
اگر ان کی اقسام کو دیکھا جائے تو ایک ہوتا ہے جنرل انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اسپیسیفک انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے۔ جنرل انسائکلوپیڈیا سے مراد ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے جس میں ہر قسم کی معلومات ہوتی ہیں۔ مثلا اگر آپ سپورٹس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو معلومات مل سکتی ہے۔ کسی سبجیکٹ کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو معلومات مل جائے گی۔ آپ کسی سائنسی ایجادات کے بارے میں، کسی اہم شخصیات کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جنرل انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ معلومات فراہم کرے گا۔ اسپیسیفک انسائکلوپیڈیا جو ہوتا ہے وہ ہمیں صرف کسی ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ معلومات فراہم کرے گا، کسی ایک فیلڈ کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرے گا۔ ایسے انسائکلوپیڈیا کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک انسائکلوپیڈیا۔ جیسے کہ انسائکلوپیڈیا آف لائبریرین شپ، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ انسائکلوپیڈیا آف لائبریرین شپ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمیں جو معلومات فراہم کرے گا صرف لائبریرین شپ کے بارے میں بتائے گا، لائبریری سائنس کے بارے میں ہمیں بتائے گا۔ ایسے انسائکلوپیڈیا کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک انسائکلوپیڈیا۔ اس کے علاوہ اکنامکس، انسائکلوپیڈیا آف اکنامکس، انسائکلوپیڈیا آف میتھمیٹکس، انسائکلوپیڈیا آف بیالوجی، انسائکلوپیڈیا آف انگلش، یہ تمام مثالیں جو ہیں ہماری کس چیز کے بارے میں ہیں؟ اسپیسیفک انسائکلوپیڈیا کے بارے میں۔ تو بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کو ہم آگے انشاءاللہ کل کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک ہے، تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں جو ہے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا لیکچر جو ہے یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب پر بھی موجود ہوگا۔ لیکچر کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔